بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق کھانا کھانے کے ساتھ ہے کہ بعض اوقات بندہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے کھانے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پیسے تو بہت آتے ہیں لیکن وہ پیسے ٹکتے نہیں ہیں، ان کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام، کہ بے شک شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے۔ کس کھانے میں؟ کہ اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کھانے کی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ کھانے میں برکت رہے گی، بے برکتی نہیں آئے گی۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، تو فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے۔ کس ہاتھ سے کھانا کھانا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، یہ سنت ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، تو جب کوئی چیز پیے، چاہے پانی پی رہا ہے یا شربت پی رہا ہے، تو پھر کس ہاتھ سے پینا ہے؟ بیمینی، اپنے دائیں ہاتھ سے۔ تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اور دائیں ہاتھ سے پانی پینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے پیتے بھی ہیں، تو ان کے متعلق ابن عمر کی حدیث ہی ہے، اور یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یأکلن احدکم بشمالہ، کہ تم میں سے کوئی بھی الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، ولا یشربن بہا، اور نہ ہی الٹے ہاتھ سے کوئی چیز پیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ، کہ بے شک شیطان جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اور فرمایا وَيَشْرَبُ بِهَا، اور وہ الٹے ہاتھ سے پیتا ہے۔ یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا اور الٹے ہاتھ سے پانی پینا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ تو ہم شیطان کے بندے ہیں کہ رحمان کے بندے ہیں؟ رحمان کے بندے ہیں۔ تو ہم نے رحمان کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے کہ شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور شیطان کی بات سے بھی ہم اس کے عمل سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کھانے کے دوران جو ہے نا، مکھی کبھی وہ گر جاتی ہے یا لگ کے وہ اڑ جاتی ہے، تو اس کے متعلق سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء، اناء یہ نا برتن کو کہتے ہیں، تو برتن میں کوئی مکھی داخل ہو جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کھانے میں پڑ جائے، تو فرمایا کہ فَمْكُلُوهُ، کہ تم اس مکھی کو نا اس کھانے کے اندر یا اس پانی کے اندر یا اس شربت کے اندر نا گوتا لگوا دو۔ کیوں گوتا لگوانا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس لیے کہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے، مکھی کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے، اور فرمایا کہ اسی بازو سے اپنے آپ کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے، یعنی جب وہ مکھی گرنے لگتی ہے نا تو اپنا وہ بازو آگے کرتی ہے جس میں بیماری ہے اور وہ کھانے میں لگ جاتا ہے، پانی میں یا شربت میں لگ جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اس کو پکڑو اور اس کو پوری کو ڈبو دو، تاکہ اس کا جو شفا والا بازو ہے وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعاما قط، کبھی بھی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، کسی بھی کھانے کو برا، میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، میں نے یہ سبزی نہیں کھانی، میں نے فلاں گوشت نہیں کھانا، کبھی بھی اس طرح مجھے یہ نہیں اچھا لگتا، مجھے فلاں نہیں اچھا، بس فرمایا کہ جب کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے، نہ خواہش ہوتی تو کھا لیتے، خواہش نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے، بس۔ اب اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس میں مرچیں بہت زیادہ تیز ہیں، نمک بہت زیادہ تیز ہے، اب بندہ یہاں پر گیا کہ میں نے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے، تو وہ تو نیکسٹ ٹائم جو ہے ہو سکتا ہے 1 چمچ کی بجائے 2 چمچ آ جائیں، کانوں سے دھوئیں نکل جائیں، تو اس موقع پہ جو ہے جو بنانے والا ہے اس کو علیحدہ سے کر کے بتا دیا جائے کہ آپ نے کھانا بنایا تھا بہت اچھا بنا تھا، بس نا مرچیں تھوڑی سی زیادہ تھی، ان کا خیال رکھ لیں، ان میں کمی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ سارے رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے جو ہے آپ شادی ہال میں ہی نا وہ شور مچانا شروع کر دیں، کیونکہ اس سے اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوگی۔ ظاہری بات ہے جب بھی کوئی کھانا بناتا ہے تو جان بوجھ کے مرچیں کوئی بھی تیز نہیں کرتا، نمک کوئی بھی تیز نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اکل احدکم فناسی ان یذکر اللہ علی طعامہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ نا بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، تو فرمایا کہ جب اس کو کھانے میں یاد آئے تو کیا کرے، فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، تو اس وقت وہ کیا کہہ لے، بسم اللہ اولہ وآخرہ، اللہ ہی کے نام سے ہے میرا پہلا بھی اور آخری بھی، تو وہ کھانا جو ہے نا برکت والا ہو جائے گا۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ پہلے ہی بسم اللہ شریف پڑھ لینی چاہیے، اگر بھول گئے تو پھر اس طریقے کو آپ نے اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا، ارشاد فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے کھاتے ہو، ابو 10 بجے کھا رہے ہیں اور ماما 11 بجے کھانا کھا رہی ہیں، چھوٹا بھائی 8 بجے کھا رہا ہے، بڑا بھائی 9 بجے کھا رہا ہے، تو یہ سب علیحدہ علیحدہ کھانا کھا رہے ہو، تو فرمایا کہ تم شاید الگ الگ کھاتے ہو، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم کھانا علیحدہ علیحدہ کھاتے ہیں، الگ الگ کھاتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، اس کھانے میں برکت ہوگی۔ تو ہمیں کھانا جو ہے کوشش کرنی چاہیے اکٹھے ہو کر کھائیں اور بسم اللہ شریف بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے شرح السنہ
حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ موجود تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ شروع میں کھانے میں بہت زیادہ برکت، صحابہ فرماتے ہم نے اتنی برکت کبھی دیکھی نہیں تھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ ہم سب نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا۔ تو جو شخص جو ہے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا شروع کرے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا، کھائی جاتا ہے، اس کو برکت کھانے کی ملتی نہیں، کیونکہ شیطان جو کھا رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس لیے ہمیں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی اولاد سے کہتا ہے، اپنی ذریت سے، اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا اور نہ ہی کھانا۔ اور اگر داخل ہوتے وقت وہ شخص بسم اللہ نہ پڑھے تو اب شیطان کہتا ہے اب تمہیں اس گھر میں رہنے کی جگہ مل جائے گی، اور اگر کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو شیطان کہتا ہے اب اس گھر میں تمہیں رہنے کے لیے بھی جگہ مل جائے گی اور کھانا بھی مل جائے گا۔ یعنی آپ کے ساتھ پھر شیطان کھانے میں بھی آ جائے گا اور آپ کے گھر بھی داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے گھر میں بھی جب داخل ہوں تو سلام بھی کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں، سورہ اخلاص بھی پڑھیں، قل هو اللہ احد 3 ٹائم آپ پڑھیں، اس سے بھی گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے جس کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع نہ کرتے کھانے میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکی بھاگی ہوئی آئی، جیسے اسے کوئی دھکیل رہا ہے، دھکا دے رہا ہے، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، روک دیا اس کو۔ پھر ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا، جیسے اسے بھی کوئی دھکا دے رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اس کو بھی روک دیا، اور یہ فرمایا کہ جب کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ شیطان اس لڑکی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس اعرابی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، فرمایا اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے، اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام ذکر کیا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کھانا کھایا۔ فرمایا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لڑکی اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا ہاتھ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔ اب بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو شیطان جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، وہ تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا اور تمہیں کھانے کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ کتنی انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے، انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اور درمیان والی بڑی انگلی، ان 3 انگلیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے۔ اب دیکھیں 3 انگلیوں سے کھانا، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اور اگر آپ چاول کھائیں گے تو 3 انگلیوں سے تھوڑے تھوڑے کھائے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ کے جسم کا جو نظام ہے، جو آپ کا معدہ ہے، وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا جب تھوڑی تھوڑی مقدار میں جائے۔ اور اگر آپ بڑی بڑی برکیاں نوالے لگا کے اور یوں چاول پھینکتے جائیں گے جیسے کسی ٹینکی میں پھینک رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت
ہو سکتے ہیں، تو سنت پر عمل کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ پیٹ بھی محفوظ رہے گا اور سنت پر بھی عمل کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ برتن کے اندر کھانا چھوڑ دیتا ہے، تو پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھانا اتنا ہی لیں جتنا ہم نے کھانا ہے، اسپیشلی شادی کے موقع پہ یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ایک تو وہ ضائع ہوگا اور دوسرا دیکھیں ہم اس برکت سے اور ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا، چاٹے گا وہی نا جس کو پہلے سارا کھانا اس نے ختم کیا ہوگا، اور جب اوور لوڈ کر لیا اس نے کھانا اتنا ہی پلیٹ میں ڈال دیا تو وہ تو سارا ہی نہیں کھا سکے گا۔ تو فرمایا کہ جب وہ کھانا کھا لے اور اس کے بعد برتن کو چاٹ لے، وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا، وہ برتن کہے گا اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، ایک تو دیکھو کھانے کا کھانا کھایا جائے گا اور ہمیں برکت بھی مل جائے گی، اور برتن ہمارے لیے دعا بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا۔ اسی طرح مشکات المصابیح میں بھی ایک حدیث ہے کہ وہ برتن یہ کہتا ہے اے اللہ تو اس کو جہنم سے آزاد فرما۔ کیوں؟ عرض کرتا ہے اللہ تو اس کو جہنم سے آزاد کر دے جس طرح اس نے مجھے شیطان سے آزاد کر دیا۔ وہ برتن یہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے جہنم سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کر دیا۔ تو برتن کو صاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے اور پانی میں پھونکنا نہیں ہے، کھانے کو پھونک نہیں مارنی، اس سے بیماریاں لگتی ہیں، سائنس نے بھی اس کی تحقیق کی ہے، تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جیسے چائے بھی پیتے ہیں نا، سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا اور احتیاط کرنی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، ہر کام میں، کھانے کے وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر لقمہ گر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لو، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو انگلیاں چاٹ لو، انگلیاں کیا کر لو؟ چاٹ لو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے؟ ہو سکتا ہے وہ جو انگلیوں کو کھانا لگا ہے وہ چاول کے جو دانے لگے ہیں انہی میں برکت، تو اس لیے آپ نے انگلیوں کو چاٹ لینا ہے۔ اسی طرح جامع الصغیر کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روٹی کا احترام کرو، روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے، جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو کھانے سے دسترخوان سے گری ہوئی جو چیز ہے ہمیں اس کو کیا کر لینا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دسترخوان بچھا دیا جائے تو کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے، اور فرمایا کھانے سے ہاتھ نہ کھینچو اگرچہ کھا چکے ہو جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں، اور اگر ہاتھ روکنا ہی چاہتے ہو تو معذرت پیش کرو، کیونکہ اگر بغیر معذرت کیے تم نے ہاتھ روک لیا تو اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ والا جو ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے کھانا چھوڑ دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی کھانے کی حاجت ہو۔ تو کیا فرمایا کہ جب دسترخوان بچھا دیا جائے کھانے پر بیٹھ جاؤ تو تم نے کھانا تھوڑا کھانا ہے تو سپیڈ اپنی سلو کر دو، آہستہ آہستہ کھاؤ تاکہ سب لوگوں کا ساتھ دو۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے تو فوراً سے کھانا کھا لیا اور میرے ساتھ والا جو بھائی ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے اس نے بھی کھانا تھا اور میرے پہلے کھانے کی وجہ سے وہ جو ہے جیسے شادی ہو نہیں ہوتا ہے لائٹس بند کر دیتے ہیں اور وہ سارا سسٹم کرنا شروع کر،
تو اسی طرح اس بندے کے دل میں بھی آئے گا یہ سب نے کھا لیا اور میں ابھی بھی بیٹھا ہوں، اس وجہ سے وہ بھی پھر کھانا کم کھائے گا۔ تو اس لیے تم نے اس کا کیا کرنا ہے، ساتھ دینا ہے اور ہلکا ہلکا آپ نے کھانا کھاتے رہنا ہے تاکہ اکٹھے ہی کھانے سے اٹھے۔ بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں جلدی سے کھا دوسروں کا، تو یہ دیکھو کتنا کھاتا ہے، کچھ تو ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ کھاتے ہیں نا، پیٹ بھی ان کا خراب ہو جاتا ہے، تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اس سے برکت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تورات میں اس طرح پڑھا ہے کہ اس طرح کھانے کے اندر برکت ہوتی ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی برکت اس کے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے کھانے میں برکت ہو تو کیا فرمایا، وہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لے۔ سبحان اللہ، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح مستدرک کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے کے وقت جوتے اتار لو کہ یہ سنت ہے، اچھا طریقہ ہے۔ کھانے کے وقت جوتے کیا کر لینے چاہیے، اتار لینے چاہیے۔ ہاں اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر یہ خوف ہے کہ جوتے اتارے اور بعد میں ملنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، جیسے شادی ہال میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، بندہ اتار لے جوتا، وہ بچے گزرتے ہیں وہ لگائے پاؤں اور وہ ادھر کو جائے، وہ شادی ہال کے باہر گرا دیں، وہ گھوم جائے پھر ملے نا۔ تو ان چیزوں کے پیش نظر جو ہے آپ پہن کے ہی کھا لیں۔ گھر وغیرہ میں جب کھائیں عام روٹین میں تو جوتے اتار لینے چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جب کھانا رکھا جائے تو جوتے اتار لو کہ اس سے تمہارے پاؤں کے لیے کیا ہے، راحت ہے، سکون ملے گا تمہارے پاؤں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق ہے۔ تو کھانا کھاتے وقت جوتے بھی اتار لینے چاہیے، کھانا کھاتے وقت جوتے اتار لینے چاہیے۔ اسی طرح سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں۔ بندے کو جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے، ہر وقت کھانا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو حضور فرماتے ہیں تہائی پیٹ کھانے کے لیے اور تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے، یہ بھی سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی۔ یہ ہوتا ہے نا کھانا کھا کے اتنے بڑے ڈکار لینا شروع ہو جاتے ہیں، تو فرمایا اپنی ڈکار کم کر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ اوور لوڈ جب زیادہ ہو جائے نا تو پھر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اتنا زیادہ بھی کھانا کھا لینا کہ پیٹ خراب کر لینا، اتنا زیادہ کھانا نہیں چاہیے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر پیش فرمایا، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خواہش نہیں ہے، فرمایا بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو۔ یعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلائے تو کھا لے، یہ نہ کہیں کہ بھوک نہیں ہے۔ یعنی فار ایگزامپل مجھے بھوک لگی ہے اور میں کسی کے گھر گیا اور مجھے کیا کر سب کھانا کھا لیں، میں کو نہیں میں نے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، حالانکہ بھوک ہے، تو یہ میں ایک تو کھانا نہیں کھا رہا اور دوسرا اوپر سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے گھر کھانا بنا ہوا ہے جو میں نے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا ہے، آپ کھا لیں تو نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ اکٹھے کھا لیں گے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو بندہ کہتا ہے منع کون کرتا ہے، کوئی پوچھے تو صحیح، میں تو کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کھانا کھاتا ہے اور کچھ کھانے کے ذرات نا دانتوں میں رہ جاتے ہیں،
ان کا کیا کرنا چاہیے؟ وہ کھا لینے چاہیے یا ان کو تھوک دینا چاہیے باہر؟ اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے. خلال یعنی پانی وغیرہ آپ نے ڈالا ہے اور کلی وغیرہ کی ہے اور جو بھی ذرات ہیں آپ اس کو چاہے تھوک دیں, اور زبان سے نکالے تو اس کو نگل لے, یعنی حلق کے اندر اس کو پیٹ میں لے جائے, کوئی حرج نہیں ہے. فرمایا جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں ہے, کوئی ایسی بات اس میں پکڑ والی سختی والی نہیں ہے. تو کھانے کے کچھ آداب اور سنتیں جو ہیں ہمیں ان احادیث کی روشنی میں پتہ چلی. چند ایک ذکر کر دیتا ہوں جن کو آپ نوٹ کر لیں. ایک تو یہ پتہ چلا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے چاہیے. اس سے کیا ہوگی کھانے میں؟ پھر بتاؤ کھانے میں کیا ہوگی؟ اسی طرح بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا فقط انگلیاں دھو لیتے ہیں, بلکہ صرف چٹکی دھونے پر کفایت کرتے ہیں, یعنی آگے آگے سے پورے انگلیوں کے. اس سے سنت ادا, بلکہ دونوں ہاتھوں کو آپ گھٹنوں تک دھو, کلائیوں تک, ٹھیک ہے. اس سے پھر سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کو برکت بھی حاصل ہو جائے گی. اسی طرح کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھو لیں کہ کھانے کا اثر باقی نہ رہے. اب اس میں پہلے تو چاٹنے کا ذکر ہے, آپ چاٹ لیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سکین جو ہے آئلی ہو جاتی ہے بندے کے ہاتھوں کی نا, تو اس میں آپ صابن وغیرہ جو ہے وہ آپ یوز کر لیں, استعمال کر لیں, اس سے دھو لیں, ٹیشو وغیرہ سے صاف کر لیں, بعد میں دھو لیں, جیسے آپ کو پھر آسانی ہے. یہ چیزیں ٹھیک ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ کھانے کے لیے منہ دھونا سنت نہیں ہے. جیسے اب سردیاں نا, کوئی بچہ فار ایگزامپل وہ اٹھا تھا, صبح نماز بھی پڑھی تھی, بعد میں تھوڑا سا لیٹ گیا, والدہ نے اٹھایا تو اٹھ کے کھانا کھا لو. اب وہ سو کر اٹھا ہے تو وہ صرف ہاتھ دھو کے آ گیا, کلی کر کے آ گیا, تو ماما نے کہا تم منہ کیوں نہیں دھو کے آئے, تمہیں پتہ نہیں ہے کھانا کیسے کھاتے ہیں, تمہیں طریقہ نہیں آتا. یہ اس طرح بچوں پہ سختی نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ اس وقت جو ہے نا کھانے کے لیے منہ دھونا سنت نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے نہ دھویا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے سنت چھوڑ دی ہے. ویسے آپ کہہ لیں کہ بیٹا ذرا فریش ہو جاؤ گے, منہ پہ ذرا نکھار آ جائے گا, تمہارے پیارے لگو گے, تو منہ دھوا, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ہاں اس میں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی پر غسل فرض ہے تو اگر وہ منہ دھوئے بغیر آ جائے گا تو یہ مکروہ ہے. بہتر یہ ہے کہ وہ منہ دھو کے آئے, وضو ہی کر کے آ جائے تو بہتر ہے. اور اگر حیض والی عورت ہے, یعنی مخصوص ایام جس عورت کے ہیں, اگر اس نے منہ نہیں بھی دھویا تو اس کے لیے منہ نہ دھونا بھی مکروہ نہیں ہے, اس کے لیے جائز ہے, کوئی بات نہیں. وہ صرف ہاتھ ہی دھو کے کلی کر کے آ جائے, اتنا ہی کافی ہے, سنت ادا ہو جائے گی. اسی طرح کھانا کھاتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ شریف کو پڑھ لینا چاہیے, اور کھانا جب کھا لیں تو اس کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. ایک دعا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تھے تو عرض کرتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا, پلایا اور مسلمان بنایا. تو یہ دعا پڑھ لیں, نہیں آتی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کر لیں. اور اگر بسم اللہ شروع میں پڑھنا بھول جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیں. اس کے علاوہ کہ روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے. روٹی کا ادب کیا ہے کہ روٹی پر کوئی چیز نہ رکھی جائے. بعض لوگ سالن کا پیالہ یا چٹنی کی پیالی یا نمک دانی رکھ دیتے ہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر نمک یا پھر وہ کالی مرچیں یا وہ مسالہ جو ہے وہ کاغذ میں ہے نا, تو اسے روٹی پر پھر رکھ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. اسی طرح ہاتھ یا چھری کو روٹی سے نہیں صاف کرنا چاہیے. چھری کو روٹی کے اندر رکھ کے تم جیسے کپڑے سے کرتے نا, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اسی طرح تکیہ لگا کر بھی, ٹیک لگا کر بھی کھانا نہیں کھانا ہے. اگر کسی کو کوئی عذر ہے, کوئی بیماری کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے جائز ہے, کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح
کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ننگے سر کھانا نہیں کھانا چاہیے، ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک دے کر بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا، یہ جیسے نان لے کر آتے ہیں سائڈ سے وہ موٹے موٹے ہوتے ہیں نان، تو روٹی کا کنارہ یا نان کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور درمیان سے کھا لینا، یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا، بلکہ پوری روٹی کھانی چاہیے۔ ہاں اگر کنارے کچے رہ گئے ہیں، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، اس کے کھانے سے ضرر ہوگا، نقصان ہوگا، طبیعت اپسیٹ ہو جائے گی، تو توڑ سکتا ہے، کنارے جو ہے توڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر معلوم ہو کہ یہ ٹوٹے ہوئے کنارے جو ہے دوسرے لوگ کھا لیں گے، امی کھاتی ہیں اور کس نے کھانا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا گھروں میں، ٹوٹے ہوئے کنارے جو ہے وہ دوسرے لوگ کھا لیں گے، ضائع نہیں ہوں گے، تو پھر توڑنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ یعنی کسی بندہ بچہ ہے کہ اس کی طبیعت نہیں ساتھ دیتی، اس نے کہا کہ ماما میں نے تمہیں پتہ نہیں ہے، کھاؤ اس کو بھی کھاؤ، سائڈ سے بھی کھاؤ، کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اس طرح نہیں، وہ کھا رہا ہے، مقصد تو روٹی کھانا ہے، وہ کھا رہا ہے، سائڈ والے جو ہے کوئی اور کھا لے، تو یہ بھی آپ نے چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ اسی طرح کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اور پانی کس ہاتھ سے پینا چاہیے؟ اچھا، اسی طرح اگر لقمہ جو ہے وہ دسترخوان پر گر جائے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے یا پھر کھا لینا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کو برکت حاصل ہوگی۔ دسترخوان سے گرا ہوا لقمہ اٹھانا جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، ہمیں اٹھا کر کھا لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی میں نے پیچھے آپ کو حدیث بتائی ہے۔ اسی طرح جو کنارہ آپ کے قریب ہے وہاں سے کھانا چاہیے۔ ایک برتن میں دو بھائی کھانا کھا رہے ہیں تو جو آپ کے سائڈ پہ ہے اس سے کھائیں، جو اس کی سائڈ سے ہے وہ اس سے کھائیں، یہ ایک ادب ہے۔ اگر ایک ہی برتن میں چیزیں مختلف ہیں، یعنی وہ بڑی پلیٹ ہے، بڑی کٹوری ہے، اس میں ایک طرف جو ہے تھوڑے سے میٹھے چاول ہیں، ایک طرف چنے والے چاول ہیں، ایک طرف بریانی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس طرح جو ہے نا پھر وہ آپ چاہے اس طرف سے بھی تھوڑے سے لے لیں، چاہے اس طرف سے بھی تھوڑے لے لیں، کوئی بات نہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اگر چیز ایک ہو نا تو دیکھیں آپ اگر اس کی طرف سے کھا رہے ہوں گے تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا، یہ اکیلا ہی اتنی زیادہ کھا گیا، اگر آپ اس کے سامنے سے کھا رہے ہوں گے تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی طرف سے ہی کھانا ہے۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت بایاں پاؤں بچھا دیں اور دایاں پاؤں کھڑا رکھیں۔ گرم کھانا نہ کھائیں، گرم کھانا نہ کھائیں، ایک تو زبان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آپ کے جگر کے لیے، معدے کے لیے بھی جو ہے نا نقصان دہ ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کھانے کو سونگھنے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شک و شبہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے خراب ہو تو پھر وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اچھا جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے نا کھانا کھاتے وقت باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ماما کہتی تمہیں پتہ نہیں ہے کھانا کھاتے وقت باتیں نہیں کرتے، چپ کر کے کھانا کھاؤ، تو ایسا بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں فضول باتیں جو ہیں وہ تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، وہ بنا کریں کہ بیٹا کھانا کھاتے وقت فضول باتیں نہیں کرتے، یہ آپ کہیں، یہ نہ کہیں کہ کھانا کھاتے باتیں نہیں کرتے، کیونکہ کھانا کھاتے وقت چپ رہنا جو ہے نا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یعنی جو آپ کی آگ کی پوجا کرنے والے ہیں نا یہ وہ لوگ اس طرح چپ کر کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو کھانا چپ کر کے نہیں کھانا چاہیے بلکہ اچھی اچھی باتیں بھی کرنی چاہیے، جیسے یہ آپ کو حدیثیں اور سنت طریقے پتہ چلیں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتاتے جائیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور کھانے کے بعد جو ہے انگلیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چاٹ لینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اور برتن کو بھی انگلیوں سے کیا کر لینا چاہیے؟ چاٹ لینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اور اس شخص کو کہتا ہے کہ اللہ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ اور ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ بندہ جب کھانا جو ہے کھا لیتا ہے اور برتن کو چاٹتا ہے تو برتن اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے، برتن اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اسی طرح کھانے کی ابتدا جو ہے وہ کس سے کرنی چاہیے؟ نمک سے، اور اسی پر ختم بھی کرنا چاہیے، یعنی نمک پر ہی، نمکین چیز پر ہی۔ اسی طرح راستے میں اور بازاروں میں کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی مجبوری ہے تو جیسے بندہ سفر پہ ہوتا ہے
تو اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ گاڑی وغیرہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ علیحدہ سے خواتین تو ہیں تو وہ پردے میں رہ کر جو ہے کھانا وغیرہ کھا لیں. ویسا تو نہیں نا بھوکے رہیں گے کہ گھر ہی جا کے کھائیں گے, اور بھوک لگ گیا تو پھر آپ راستے میں ہی پردے کا اہتمام کر کے اور کھانا کھا لیں. اسی طرح دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے جمع ہو گئے, اگر کھانا ہے تو کھا لے, پھر کیا کرنا چاہیے اگر نہیں کھانے, یعنی سب نے کھانا کھا لیا, جیسے گھر میں شادی کا ماحول ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا برتن جب دھلتے ہیں پلیٹس میں سے جو چاول اکٹھے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے باسکٹ میں نہیں ڈال دینا, یا پھر برتن دھوتے وقت جو ہے یہ خواتین اسپیشلی وہ چاول جو ہے وہ بہا کے سنک میں نہیں پھینک دینے, نہیں تو وہ سنک جو ہے نا وہ بند ہو جائے گا اور وہاں پر پانی جمع ہو جائے گا اور پھر وہاں سے اسمیل لگے گی, پھر کافی زیادہ جو ہے نا آپ کو ایک تو بے برکتی ہوگی, آپ کھانے میں وہ کھانے کی جو اشیاء ہیں وہ آپ کوڑے میں بہا رہے ہیں, نالی اور گٹروں میں جائیں گی. یہ آپ دیکھیں نا, ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کھا لیں, اگر نہیں کسی نے کھانا تو پھر مرغی, گائیں, بکری وغیرہ کو کھلا دیں, یا پھر اگر وہ نہیں ہے تو کہیں احتیاط کی جگہ پر رکھ دیں, یا پھر چیونٹیاں کھا جائیں, یا پھر آپ جو ہے نا چڑیاں پرندے ہوتے ہیں چھتوں پہ آتے ہیں, آپ برتن وغیرہ میں رکھ کے ان کے لیے رکھ دیں. یہ طریقے بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کو نالی وغیرہ میں نہیں بہانا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کھانے میں عیب نہیں لگانا چاہیے. کھانے میں عیب, کچھ لوگوں کو ویسے ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ان کو کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی, تو ان کو بھی اس حدیث سے سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آقا جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی بھی کھانے میں عیب, خواہش ہوتی تھی تو کھا لیا, نہیں خواہش تو نہیں. اور دوسری بات جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی ہے تو جس نے بنایا ہے آپ اس کو علیحدہ سے بتا دیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. سب کے سامنے اس کو ذلیل اور شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کی ان احادیث کو یاد رکھنے کی, ان پر عمل کرنے کی, دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور کھانا کھاتے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے محفوظ رکھے, اور کھانے کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا وما توفیقی الا باللہ.